حضرات محترم، اللہ پاک نے سانو اس دنیا دے اتے اس واسطے بھیجا ہے تاکہ اسی نیکیاں کریے اور گناہاں تو بچ جائیے۔ اللہ نیکی کرن دی توفیق عطا فرمائے اور گناہ تو بچن دی توفیق عطا فرمائے۔ موٹیاں موٹیاں گناہ دیاں دو قسمان ہیں، ایک ہے گناہ کبیرہ اور ایک ہے گناہ صغیرہ۔ گناہ کبیرہ تو مراد بڑے گناہ اور گناہ صغیرہ تو مراد چھوٹے گناہ۔ چھوٹے گناہ اونے جڑے نیک اعمال دی برکت نال معاف ہوندے رہندے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجمعۃ الی الجمعۃ والرمضان الی رمضان کفارۃ لما بینہما۔ ایک جمعے تو دوسرے جمعے دے درمیان دے گناہ اللہ پاک اعمال دی برکت نال معاف کر دیندے ہیں، اور بڑے گناہ اونے جڑے بغیر توبہ تو معاف نہیں ہوندے، اور بڑا گناہ انہوں کیا جاندہ ہے جیدی کوئی نہ کوئی شریعت دے اندر حد مقرر کیتی گئی ہوئے، یا وہ بڑا گناہ ہے کہ جیدے شدید وعید کتاب و سنت دے اندر موجود ہوئے۔ ایسا بڑا گناہ اتنی دیر تک معاف نہیں ہوندہ جتنی دیر تک بندہ توبتاً نصوحہ نہ کر لے۔ توبتاً نصوحہ دا معنی ہے کہ گناہ تے بندہ نادم ہوئے اور مننے کہ میں گناہ کیتا ہے، اور آئندہ وہ گناہ تو پکی پکی توبہ کرے، وعدہ کرے کہ میں دوبارہ اے گناہ نہیں کراں گا، پھر وہ گناہ معاف ہوتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، بڑے گناہ کتنے نے؟ ایک حدیث اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 گناہاں دا ذکر فرمایا۔ آپ نے فرمایا اجتنبوا 7 الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو۔ لیکن کتاب و سنت کے مطالعے کے بعد محدثین و مفسرین نے جو موقف اختیار کیا ہے، کئی ایک احادیث کو ملا کر اور قرآن کی آیات کو ملا کر جو راجح مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ 70 کے قریب ہیں کبیرہ گناہ، 70 دے قریب نے کبیرہ گناہ۔ اس وقت 70 تے بیان نہیں ہو سکتے، میں بڑے اختصار نال تہاڈے سامنے 5 کبیرہ گناہ دی تفصیل ذکر کراں گا، اور اے بھی میں او گناہ ذکر کرنا چاہنا ہاں جنہ دے بارے عام ساڑھے معاشرے دے اندر ایک کانسیپٹ پائے جاندہ ہے کہ اے گناہ ہی کوئی نہیں، یا بعض لوگ انہوں گناہ تے سمجھ دینے لیکن اس دے باوجود تھڑا تھڑ کیتی جا رہی، تھڑا تھڑ گناہ ہوندے پہ۔ میں اختصار نل انہ دا تہاڈے سامنے ذکر کراں گا، کیونکہ میں نو اسٹیج تے موجود علماء کرام دی موجودگی دا بڑا ہی احساس ہے، خصوصاً فخر سادات جناب سید سلطین شاہ صاحب نقوی حافظہ اللہ تعالی متان اللہ بیطول حیاتی دامت برکات العالیہ۔ میں نہیں چاہتا کہ زیادہ وقت تہاڈا لیا جائے، میں بڑے اختصار نال چند باتاں تہاڈے سامنے ذکر کراں گا، پر گھنٹہ پورا کراں گا۔ کی خیال نہیں؟ گھنٹہ 2 گھنٹے، لو جی 2 گھنٹے ہو گئے ہیں، اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ۔ تسی پریشان نہیں ہونا، 2 نہیں ہوندے، 1 بھی نہیں ہوندا، 1 گھنٹے تو پہلے پہلی آپاں انشاءاللہ گفتگو مکا دیاں گے، کہو انشاءاللہ۔ تسی تو پہلے تیار جے ہیں، ذرا توجہ کرنا، غور کرنا۔ حضرت قاری صاحب فرما رہے سن بھی چوریاں بڑیاں ہوندیاں نے، باہر کوئی نہ جاوے تے اسی تقریر کر کے پھر کدھر جائیے، اسی بھی ایتھی رہیے۔
ہے اللہ 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 پاک قاری صاحب نو صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور انہاں دے گلشن و اللہ آباد فرمائے اور محترم امیر محترم حضرت مولانا خالد حضر صاحب اللہ انہاں نو بھی برکت عطا فرمائے اور میرے بڑے ہی پیارے بھائی جناب انس عبد الکریم صاحب اللہ پاک انہاں نو خیر و عافیت نہ لمبی زندگی عطا فرمائے. ذرا توجہ کرنا میرے اور تجھاں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے. فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. فرمایا کائنات دے لوگو اللہ پاک فرماندے نے اللہ پاک ہر گناہ معاف کر دیں گے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ اللہ پاک شرک معاف نہیں کرنگے. یعنی اگر کو بندہ دنیا تے گناہ کردہ بغیر توبہ تے دنیا تو چلا جائے گا اللہ پاک کل قیامت والے دن اپنی رحمت جدے تے جان گے فرمان گے معاف کر دیں گے. لیکن اگر کو بندہ دنیا تے شرک کردہ بغیر توبہ تے مر جائے گا شرک تو توبہ نہیں کرے گا اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر شرک والے گناہ دیاں معافیاں نہیں ہون گیاں. پتہ لگا شرک بڑا بڑا گناہ ہے. دوسرے مقام تے اللہ پاک فرماندے نے ان الشرک لظلم عظیم. فرمایا کائنات دے لوگوں شرک بڑا بڑا ظلم ہے. شرک کرنے والا بندہ ظلم کردہ ہے کہ دیتے ظلم کردہ ہے اپنے آپ تے ظلم کردہ ہے اپنی آخرت دے متعلق اپنے آپ تے ظلم کردہ ہے اپنے اعمال تے متعلق اپنے آپ تے ظلم کردہ ہے. تیسرا مقام اللہ دے قرآن دا اللہ پاک فرماتے نے فرمایا کائنات دے لوگو انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. فرمایا کائنات دے لوگو جس بندے نے اللہ پاک دی ذات نال شرک کیتا اور شرک کردہ بغیر توبہ دے مر گیا ایسے مشرک بندے تے اللہ پاک نے جنت نو حرام قرار دیتا ہے. اس جنت وچ کدی نہیں جا سکدا. قرآن پاک دے دوسرے مقام تے آیا ہے حتی یلج الجمل فی سم الخیاط. فرمایا جویں سوئی تے نکے دے وچوں اونٹ نہیں گزر سکدا ایویں جنت دے دروازے چوں مشرک نہیں گزر سکدا. اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات دی وقار غور کرنا درا حدیث پاک اندر آندا ہے حضرت ابو رجا رحمت اللہ کے تعالی علیہ فرماتے نے روایت صحیح البخاری دی اندر فرماتے نے کننا نعبد الحجر فرماتے نے اسی پتھراں دی پوجا کریا کردے ساں. فرماتے نے ساڈے وچوں جدوں کو بندہ سفر تے نکلدا ایک پتھر بطور معبود اپنے نال رکھ لیندا جتھے ٹائم ملدا او دے سامنے متھا ٹیک لیندا او دے سامنے سجدہ کر لیندا. اللہ اللہ میں قربان جاواں. پھر کہندے نے اگے سفر کردا چلدیاں انو پہلے نالوں کو سونا پتھر لب جاندا پہلا پتھر سٹ دیندا جڑا چنگا لبیا او چک لیندا پھر او دی پوجا کرن لگ پیندا. اگے سفر کردیاں کوئی او دے تو چنگا لبدا اونوں وی پھینک دیندا تو دی پوجا کرن لگ پیندا. حضرت ابو رجا فرماندے نے اگر پتھر نہ لبدا تے مٹی دی ڈھیری انج کر کے بنا لیا جاندا تے مٹی دی ڈھیری اُتے دودھ بکری دے دودھ دا چھڑکاؤ کر لیا جاندا
مٹی دی ٹھیری بنا کے تے اوتے دودھ دا چھڑکاؤ کر کے او دیر تک گرد سی طواف کریا کر دے ساں اور لوگوں مٹیاں دیاں ٹھیریاں نو پوجنا اے کوئی اج دی گل نہیں ہے مشرکاں دا پرانا طریقہ ہے نکے نکے پتھراں نو سامنے رکھ لینا تے سامنے رکھ کر کے انہاں دی عبادت کرنا اے کوئی اج دیاں کہانیاں نہیں ہے پرانے مشرک کردے آ رہے نے اج بھی مشرکاں دیاں ہوئیاں داماں نے اج بھی انج کردے نظر آندے نے لیکن نظر آتے دی بکار جڑی گل میں کرنا چاہنا وا اج ہر بندے نو پوچھو کیوں بھی شرک گناہ ہے کہ نہیں گناہ کہے گا جی بالکل گناہ ہے پھر شرک کردا کیوں پیا ہے جگہ جگہ تے شرک ہوندا پیا ہے پیر پیر تے شرک ہوندا پیا ہے منٹ منٹ تے شرک ہوندا پیا ہے کوئی شرک نو روکن والا کوئی نہیں کوئی شرک نو رکوان والا کوئی نہیں نجائز تجاوزات نو رکوان دے بڑے بڑے طریقے ہو رہے نے کوئی شرک نو رکوان دا بھی طریقہ ہے کہ کوئی نہ اس ملک میں شرک جس ملک کی بنیاد کلمہ لا الہ الا اللہ پر اس ملک میں کلومیٹر پہ اللہ کے مقابلے میں مشکل کشا تے حاجت روا جڑے ملک وچ 12 لاکھ تو زیادہ لوگاں کلمہ توحید تے قربانیاں دے دتیاں نے اللہ اللہ میں قربان جاواں آؤ لوگو اے جڑے لوگ شرک پہ کردے نے انہاں نو کل تو شرک تو دور کرن دی دعوت دیو اللہ دی توحید دا پیغام سناؤ مرکز توحید اندر آن والے ہو بہت سارے جدے جاہل نے کہ جڑے غیر اللہ دی پوجا کردے نے عبادت سمجھ کے کردے نے قبراں تے سجدے کردے نے نیکی سمجھ کے کردے نے اور پیراں دے گٹے تے گوڈے چومدے نے نیکی سمجھ کے چومدے نے انہاں تک پیغام پہنچانا میری تواڈی ذمہ داری ہے اللہ دے بندیا اے قبراں تے جھکنا کوئی نیکی نہیں اے پیراں دے گٹے تے گوڈے چومنا کوئی نیکی نہیں اے گڈیاں دے ٹائر چومنا کوئی نیکی نہیں انہاں ٹالیاں تے بیریاں کول جا کے منگنا کوئی نیکی نہیں کہن گے اسی پکے مسلمان ہاں اسی اسلام والے ہاں تے پھر بھی سجدہ غیر اللہ نو کر دے پینے پھر بھی جناب کدی ادھر کدی ادھر جا کے جھک دے پینے کرے غیر کو بت کی پوجا تو کافر جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر تجھے آگ پہ دہر سجدہ تو کافر مگر مومنوں پر کشادہ خیراہیں پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے ہمیشہ سے اسلام تھا جس پہ ناداں وہ دولت بھی کھو بیٹھے آخر مسلمان توحید ہی تو ہمارا امتیاز تھا توحید ہی تو ہماری پہچان تھی آج کلمہ پڑھنے والے شرک بھی کر رہے ہیں اور بہت سارے ایسے بھی ہیں جو لوگوں کو سامنے بٹھا کر یہ درس دیتے ہیں اس امت میں شرک ہے ہی نہیں ہے ابھی امت شرک کر سکتی نہیں ہے کلمہ پڑھنے کے بعد کون شرک کرتا ہے یہ ساری باتیں کی جاتی ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی وہ گناہ جو سب سے بڑا گناہ ہے چاہیے تو یہ تھا کہ اس گناہ سے روکا جائے ایتھے جلسے اس گناہ نو بیان کرنواتے کروائے جاندے نے اس امت شرک کوئی نہیں یہ کوئی نہیں وہ کوئی نہیں اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کرتے جانا درا اللہ اللہ شرک ساریاں گناہاں تو بڑا گناہ ہے سب تو بڑا گناہ شرک ہے اللہ اللہ نادان بندیا ایویں نہیں کریدا نادان بندیا ایویں نہیں کریدا او غیراں تے در تے سر نہیں جھکیندا نادان بندیا ایویں نہیں کریدا نادان بندیا ایویں نہیں کریدا او غیراں تے در تے سر نہیں جھکیندا نادان بندیا مانگی اس اللہ تو جو مشکل کشا ہے سارے جہان دا حاجت روا ہے ہر دکھ دے اندر ہوں کو سٹیدا ہر دکھ دے اندر ہوں کو سٹیدا او غیراں تے
در تے سر نہیں جھکیندا نادان بندیا ایویں نہیں کریدا اللہ اللہ میں قربان جاواں در اس اللہ دا ہے ہر در تو اعلیٰ در اس اللہ دا ہے ہر در تو اعلیٰ فرما گیا کہ سونا کملی والا عربی مٹھے دا دل نہیں دکھیندا عربی مٹھے دا دل نہیں دکھیندا او غیران تے در تے سر نہیں جھکیندا نادان بندیا اللہ اللہ توجہ کرنا میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازلن والا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا اللہ اللہ اے ہو گیا شرک اکبر ایک ہے شرک اصغر ہن تک میں شرک اکبر بیان کیتا ہے ہن میں تانوں دساں بھی شرک اصغر کیا ہے اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات دی وقار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے ایاکم والشرک الاصغر فرمایا میری امت دے لوگو شرک اصغر کولوں اپنے آپ نو بچا لاؤ محبوبہ شرک اصغر کیا ہے فرمایا ریاکاری کرنا دکھلاوا کرنا میں تقریر کراں گا تو میری ویڈیو بنا لویں میں نماز پڑھاں گا تو میری ویڈیو بنا لیں میں دعا کراں گا جدوں میں دعا وچ رون لگا تو دوا دوا کلپ کڈ لیں میں جناب میں بیت اللہ دا طواف کراں گا جدوں طواف کر لگ جاواں میری ویڈیو بنا لویں میں جدوں خانہ کعبہ دا جا کے جناب بیت اللہ دا منہ جناب چومن لگ جاواں اودوں میری ویڈیو بنا لویں جدوں میں صفا مروا تے صحیح کروا تے دسن لگ پواں جدوں میں دڑکی لاواں اودی میری ویڈیو بنا لویں تے جدوں نبی پاک دے روضے تے میں حاضری واسطے جاواں اودی میری ویڈیو بنا لویں الریا فرمایا ریاکاری شرکی اصغر ہے اللہ پاک قرآن پاک اندر فرماتے نے فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربی احدا حضرت امام ذہبی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب الکبائر دی اندر اس آیت دی تفسیر کردیاں فرماتے نے جڑا اللہ پاک نے فرمایا ہے ولا یشرک بعبادت ربی احدا اصل وچ شرک تو مراد ریاکاری دا شرک ہے اللہ فرماتے نے میری عبادت دے معاملے دے وچ شرک نہ کریا کرو کی معنی بندہ عبادت کردا پیا ہوندا ہے تے جدوں لوکی ویکھن لگ جاندے نے او تو عبادت وچ خشوع ودا دیندا ہے کلا نماز پڑھے تے 1 منٹ لاندا ہے بندیاں وچ پڑھے تے 5 منٹ پڑھی جاندا ہے کلا نماز پڑھے تے سجدہ 1-2 سیکنڈ دا کردا ہے بندے ویکھن لگ جان تے سجدہ سیری نہیں چکدا یہ اللہ کے لیے نہیں کر رہا یہ تو لوگوں کو دکھلانے کے لیے کر رکھا ہے اوے اللہ بانیو اللہ کولو دعا کرو اللہ پاک مینوں تے تانوں ریاکاری کولو بچا لوے ایک ساڈے پلے پہلے عمل تھوڑے سن ایک عمل اسی کوئی نہیں سا کر دے تے جڑے رہ گئے سن سارے کیمریاں دی نظر ہوندے جاندے نے تے جڑے کو عمل بچ گئے نے اوہی موبائلاں دی نظر ہوندے جاندے نے اللہ پاک مینوں تے تانوں ریاکاری کولو محفوظ فرما لے اللہ اللہ توجہ کرنا یہ پہلا گناہ ہے حضرات دی وقار دوسرے گناہ تے توجہ کرنا حضرات دی وقار دوسرا بڑا گناہ ہے بدعت بڑا بڑا گناہ ہے لوگ انہوں اہم جا گناہ سمجھ دینے لو جی پہلے پڑھ لیا تے کی ہویا بعد وچ پڑھ لیا تے کی ہویا کوئی 2 رکعتاں ودا دتیاں تے کی ہویا کوئی 1 عید ودا دتی تے کی ہویا میں تینوں دساں کی ہوندا ہے اللہ تے سانوں کچھ نہیں ہوندا جو ہونا ہے تینوں ہی ہونا ہے اسی تے تیری خیر خائی کرنے آ چنا اسی تے تینوں دین سمجھانے آ اللہ اللہ میں قربان جاواں اللہ پاک قرآن پاک اندر بنی اسرائیل دے متعلق فرماتے نے ہم نے ان کو حکم دیا فلاں بستی میں داخل ہو جاؤ اور جب بستی میں داخل ہونا ہے داخل ہوتے وقت زبان سے کہنا حتتن
تن زبان سے کہنا ہے وہ جدو بسی وچ داخل ہوندے نے صحیح البخاری کتاب التفسیر اندر آندا ہے نالے داخل ہوندے تے نالے کہندے نے حباتن تا دی جگہ تے بالے کر کے آندا ایک لفظ بدلیا ڈی جی خان والیا صرف ایک لفظ بدلیا تے قرآن پاک اندر اللہ فرماندے نے فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون فرمایا جنہوں نے لفظ بدلا وہ فاسق ہوئے جنہوں نے لفظ بدلا وہ ظالم ہوئے جنہوں نے لفظ بدلا وہ عذاب کے مستحق ہوئے جنہ ایک لفظ بدلیا اللہ پاک نے 3 ایلیگیشناں لگائیاں ظالم بھی آکھیا فاسق بھی آکھیا عذاب دا مستحق بھی آکھیا میں بڑی محبت نال پوچھنا چاہواں گا جڑا ایک لفظ بدلے ہوتے ظالم ہے جڑا ایک لفظ بدلے ہوتے فاسق ہے جڑا ایک لفظ بدلے ہوتے جی عذاب دا مستحق ہے جڑا پورا دین بدلی پھرے ہر گل کولوں بنائی پھرے ہر امداد کولوں بنائی پھرے ہر سال نمی تو نمی بدعت ایجاد کردا پھرے ہر سال نمی تو نمی بدعت نال نہ بداندا چلا جائے ہمارے ملک میں کچھ ایسی بدعتیں ہیں جو ہر سال بڑھتی چلی جاتی ہیں ہر سال نام بڑھتے چلے جاتے ہیں پہلے ایک نام سی پھر اگلے سال دوجا نام لگ گیا اگلے سال تیجا نام لگ گیا چوتھے سال چوتھا نام لگ گیا ہولی ہولی نام بدلتے جاندے نے بدعتاں بدیاں جاندیاں نے اللہ اللہ میں قربان جاواں اور ایسے لوگ باتیں ہمیں کرتے ہیں گستاخی کے فتوے ہم پر لگاتے ہیں طرح طرح کی باتیں ہمارے بارے میں کہتے ہیں اللہ کے فضل سے ہمیں تانے اس لیے دیتے ہیں کیونکہ ہم رسول اللہ کی حدیث کے علمبردار ہیں محافظ ہیں ہم اہل الحدیث ہیں ہماری ذمہ داری ہے انشاءاللہ ہم یہ بدعت کی ملاوٹ دین میں کبھی نہیں ہونے دیں گے ہم آپ تک خالص دین پہنچاتے رہیں گے خالص شریعت کا پیغام آپ تک دیتے رہیں گے یہ اہل حدیث کا ترہ امتیاز ہے یہ اہل حدیث کا منہج ہے یہی اہل حدیث کا ماٹو ہے کہ ہم دنیا کے سامنے خالص دین پیش کرتے ہیں اور میں ہوا یا کوئی اور ہوئے جڑا تانوں ایک گل کہے لو جی اوتھے انیاں رکھتاں پڑھ لو ثواب ملے گا فلانی رات نو جاگ لو ثواب ملے گا فلانے دن دا روزہ رکھ لو ثواب ملے گا فلاں کنڈے کر لو ثواب ملے گا یار ہمت کر کے او دے کولوں انہاں تے پوچھیا کرو مولانا تسی کہندے ہو کنڈے کر لو ثواب مل جائے گا ثواب تسی دینا یا رب نے دینا ہے ظاہر ہو کہے گا ثواب رب نے دینا ہے تے جرت کر کے انہاں بھی کہہ دیو مولانا جے ثواب رب نے دینا ہے پھر رب کولوں ثابت کر کے تے وکھاؤ کہ رب نے آکھیا ہوے 2 رکعتاں پڑھو ثواب ملے گا او جاگ لو تے ثواب ملے گا اوتھے انج کر لو تے ثواب ملے گا ثواب رب نے دینا ہے تو عمل مولویاں پیچھے لگ کے کرنا ہے ثواب دی توقع رب کو رکھنا ہے تے مفتیاں دے مگر لگ کے اور انہاں لوگاں دے پیچھے لگ کے جڑے دین نو بدلتے پھردے نے عمل انہاں دے پیچھے لگ کے کرنا ہے اللہ پاک تینو سمجھ دے وے اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار یہ چھوٹا گناہ نہیں بدعت ایڈا بڑا گناہ ہے یہ گناہ اللہ پاک فرماتے نے فبدل الذین ظلموا انہاں لوگاں نے ظلم کیتا تے پیچھے میں قید پڑھی گئے وہ پڑھیے ان الشرک لظلم عظیم ہے شرک بھی ظلم ہے بدعت بھی ظلم ہے شرک بھی ظلم ہے بدعت بھی ظلم ہے شرک کرنے والا بندہ بھی ظلم کرتا ہے بدعت کرنے والا بندہ بھی ظلم کرتا ہے یہ شرک کے برابر کا گناہ بڑا گناہ اللہ اللہ میں قربان جاواں حدیث پاک اندر آتا ہے قیامت دا دن ہوئے گا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کوثر سے ہون گے چند لوگ آپ دے سامنے لے آندے جان گے آپ انہاں نو پانی پلان دیاں تیاریاں کرن گے اچانک نبی پاک تو نہ دے درمیان پردہ کر دیتا جائے گا آپ فرمان گے پردہ پراں کرو میں اپنی امتیاں نو پانی پلاواں دسیا جائے گا محبوبہ تواڈی امتی نہیں یہ لوگ نے جنہاں دنیا تے تواڈا دین بدل دیتا تے جان دے نبی پاک کی کہن گے سحقان 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 لمن غیاؤ جس نبی نے پوری زندگی دے اندر کدی کسی نو بد دعا نہیں دیتے کدی اپنے مقصد واسطے اپنی ذات واسطے کسی کو کدی انتقام نہیں
لیا. وہ نبی فرمان کے سوکن لمن غیر بادی, ان لوگوں کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے دین بدل دیا, جنہوں نے دین میں نئی چیزیں ایجاد کر دے. بدعت ایڈا بڑا گناہ ہے. اللہ کو دعا کرنا اللہ مینوں تے تینوں بدعت تو محفوظ فرمائے, تے جڑے کردے نے اللہ پاک انہاں نوں سمجھ عطا فرمائے. اللہ جڑے کردے نے میں انہاں نوں محبت دا پیغام دینا چاہنا. آقا دیاں جننے اپنائیاں سنتاں جنت وچ آقا دے او نال ہوے گا. ساتھ جنوں سونے دا نصیب ہو گیا بڑا او دا رتبہ کمال ہوے گا. سنت رسول نال پیار کر لے, پیار نال سینہ ٹھنڈا ٹھار کر لے. کوثر دا جام تینوں ملے پین نوں, پلان والا آمنہ دا لال ہوے گا. نعرہ تکبیر. مسلک اہل حدیث مولانا حافظ